تو باتیں ہوتی تھی شاعری کی اور ادب کی، اور وہ آپ کے اندر خاصا بچپن سے اس کا شوق آ گیا تھا. یہ جو ہم پچھلی بار ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ کا کچھ زراعت کا بھی شوق رہا یا تعلیم رہی، تو اس کو آپ نے بطور پیشہ نہیں اپنایا تھا. اس کے اوپر آ جائیں تھوڑا سا اگر ہم. نہیں، وہ میرا پیشہ رہا. اچھا رہا. وہ میرا پیشہ رہا. میں نے کینیڈا میں جب کام کیا. بہت مدد میرے سے کم لوگوں کے لیے پہچان آپ کی وہ نہیں ہے. جی جی جی. اصل آپ کی میں جب میں پہچان تو آپ کے کینیڈا دائرے میں کے رہا جب جی 6 سال، تو وہاں کی سب سے بڑی نرسری کینیڈا کی جو تھی، تو اس میں پہلے گیا تو معمولی میری ملازمت تھی، لیکن 6 مہینے کے بعد مجھے انہوں نے سیکشن مینیجر بنا دیا مجھے. اور میری اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میری عمر تھی 23 سال. اور 1 سال کے بعد انہوں نے مجھے ایریا مینیجر بنا دیا. تو اب میرے لیے مشکل یہ تھی کہ ہم نے جو پودے پڑھے تھے ہندوستان میں وہ ٹراپیکل پودے تھے. بات تو صحیح ہے آپ کی. اچھا، وہاں کینیڈا کے جو پودے ہوتے ہیں ڈفرینٹ وہ جو ہے وہ مری اور اس طرح کے پہاڑی علاقے کے پودے. تو مجھے بڑی محنت کرنی پڑی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 6-8 مہینے میں ہی تو وہاں کے تمام پودوں کے نام مجھے معلوم ہو گئے، اور کوئی 2-4 ہزار قسمیں. تو میں اس کے بعد ہوا یہ کہ 6 سال بعد میں سعودی عرب آ گیا. تو سعودی عرب میں وہاں کی ویجیٹیشن بالکل مختلف تھی، اور وہاں ہمیں ایسے پودوں کی ضرورت تھی جو نمکین زمین کو بھی برداشت کر سکتے صحیح بالکل نمکین پانی کو بھی برداشت کر سکتے ہو. تو پھر میں نے محنت کی اور ڈیزرٹ پلانٹس پر اور کھجور کی تمام قسموں پر. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر جتنے بڑے پروجیکٹ شروع ہوتے تھے سعودی عرب، ریاض رنگ روڈ ہے اور فہد کا پیلس ہے بادشاہ کا، تو کنسلٹنٹ میں ہی ہوتا تھا اس میں. اور جتنے گورے باہر سے آ کے ڈیزائن بناتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ بھائی یہاں کے پودوں کا ماہر کون ہے؟ وہ کہتے تھے ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام خلیل چشتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس زمانے میں یعنی میری ایک عادت ہے کہ میں کسی نئی چیز کو دیکھتا ہوں نا تو اس کے اندر پوری طرح ڈوب جاتا ہوں. تو پھر میں نے سعودی عرب کے پودوں پر میں نے ایک کتاب میں نے مرتب کر دی. اچھا. ایک کتاب مرتب کر دی. تو ظاہر ہے کہ لیکن یہ سارا کام پیسوں کے لیے تھا، ملازمت کے لیے تھا. اچھا، کھجور کے بارے میں بھی یہ ہوا کہ شہزادے یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ درخت چاہیے وہ درخت چاہیے. تو میں نے اپنے آفس میں ایک بڑا بورڈ پیچھے لگا لیا، اور اس میں کرتا یہ تھا کہ سارے کھجور کو پن سے لگا کے ان کے نام میں نے لکھ دیے. تو مجھے پھر میں عراق سے جا کے پودے لے آیا. تو مجھے وہ صفراوی اور یہ مبروم اور قلیز اور فلاں جتنی قسمیں ہیں اس کی، ان کی 100-200 سے یہ سب زبانی یاد تھیں، اور میں کھجور دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ ہے. تو اب دیکھیے میرے جو ہے دلچسپی کے دائرے ہو گئے. ایک تو شاعری کا دائرہ ہو گیا، دوسرے پودوں کا دائرہ ہو گیا، اور تیسرے پھر اسلامی علوم. اس پر میں آؤں گا آخر میں، یہ اصل تو بات اب یہ تبھی چل رہی ہے. جی جی. تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو کتاب لکھی تھی وہاں پہ سعودی عرب کے پودوں کے لحاظ سے، تو اس میں کافی چیزیں وہ ہوں گی جو پاکستان کے حالات میں ہماری جو مکران کوسٹل بیلٹ ہے شاید اس کے بھی انوائرمنٹ وہی ہوں، وہی اس میں ملکیات ہو، وہی چیزیں ہوں. بالکل صحیح. تو آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں جو پاکستان میں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے پاکستان میں ہیں بھی، جیسے مثال کے طور پر آسٹریلیا کے بہت سارے پودے ہم نے لا کے لگائے. اچھا. جیسے یہاں کراچی میں نے دیکھے کونو کارپس ایک پودا ہے. یہ آسٹریلین ہے یا جیپنیز ہے؟ نہیں، آسٹریلین ہے. ہاں. اچھا، اسی طرح یہ جو یوکلپٹس ہے، جی سفیدے کا درخت ہے، وہ سفیدہ تو اصل میں یوکلپٹس کی کوئی 3000 قسمیں ہیں. جی. اچھا. 3000 میں ایک ہے یوکلپٹس البا.
اس کو سفیدہ کہتے ہیں. اس کی اسٹیم بالکل سفید ہوتی ہے. صحیح صحیح. باقی جو زیادہ تر یہاں پاکستان میں ہے وہ یوکلپٹس کیمالٹولینسس ہے. اچھا. اور لیکن سب سے اچھا جو یوکلپٹس ہے جو میں نے سعودی عرب میں کئی مقامات پر لگایا وہ ہے یوکلپٹس سٹریوڈورا. اچھا. اسی سے آپ کا وکس بنتا ہے. اچھا. اسی سے بہت ساری دوائیاں بنتی ہیں. اچھا اس کا پتا آپ لے لیجئے نا, یوں لگائیے ہاتھ کے, سے آپ کی اس کی خوشبو نہ جائے. وہ پاکستان میں تو کامن ہے وہ والا؟ نہیں, دیکھیے تو پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر نئے پودے لا کر یہاں نرسری والوں کو نہیں دیے جاتے, تو بس امپورٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس کو امپورٹ کی ضرورت نہیں, ہمیں تو ایکسپورٹ کرنا چاہیے نا. اور یہ آپ بتا رہے ہیں جو جس کی آپ نے تعریف کی تھی وہ آپ کے خیال میں نمکین زمین میں ہی لگ سکتا ہے؟ یوکلپٹس سارے کے سارے جو ہیں وہ سالٹ ٹالرنٹ ہیں, جس پہ سب سے زیادہ تعریف ڈراؤٹ ٹالرنٹ. اور جی جی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں اس کو اس طرف, جیسے ڈاکٹر فیاض عالم نے کافی کام کیا اس کے اوپر, زیتون کے اوپر, اسی طریقے سے یوکلپٹس کے ان قسموں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس کا پانی کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, کھارے پانی میں ہو جائے گا وہ, اور لیکن اس کی بائی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کا استعمال ہے بہت ہے. اب دیکھیے میں بدقسمتی سے بلکہ شعوری طور پر 94 میں نے کہا کہ انف از انف. جی 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 جی. اب یہ سارا کام تو ہم نے پیسے کے لیے کیا, اور ظاہر ہے کہ میں ایک بہت بڑی پوزیشن پر تھا سعودی عرب میں. میں بن لادن کا مینیجر تھا, تو یہ بڑے بڑے جو بن لادن کے شیوخ تھے ان سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی, شہزادوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی. غالب بن لادن, احمد بن لادن, یہ میرے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے. اور اسامہ بن لادن وہ بھی اپنے دوست؟ ہاں, اسامہ بن لادن مجھ سے مذاق کر رہا ہوں. نہیں مذاق نہیں, یہ میں جب 1980 یا 81 میں میں شیخ احمد مجھے اپنے گھر لے گئے, تو اس کے بعد وہ اپنے ایک فارم ہے ان کا بحرہ میں, مکے اور جدہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے بحرہ, اور وہاں ان کا ایک فارم ہے. تو وہاں 6-7 بھائی آئے تھے, تو وہاں اسامہ بھی آئے تھے. اسامہ اس وقت بالکل دبلے پتلے چھرارا بدن, اور 10 ریال کی ایک وہ دش داشا جسے کہتے ہیں, وہ ساؤ تندورہ, ہاں وہ پہن کے وہ آئے, اور مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں, مکھیاں ایسے کر رہے ہیں, درویش آدمی, اور عمر ان کی رہی ہوگی کوئی 22-23 سال. صحیح. اور میری عمر اس وقت تھی 28 سال. صحیح. یہ 1980 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اونٹ کا گوشت, دودھ لایا گیا بڑے پیالہ میں, تو سب وہاں طریقہ ہے سب لوگ اس طرح سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں وہ. اور اسامہ میں بھی پیا ہم نے بھی. تو اس وقت یہ اسامہ نہیں تھے, اس وقت یہ اسامہ تھے, مذہبی آدمی تھے, لیکن پھر یہ بہت بات کی بات ہے, وہ افغانستان کی جنگ ہوئی اور وہ پھر بات کی بات ہے 80 میں اس طرح کا کوئی چیز ہے. تو 2 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی ہے میری. تو آپ کی کتاب اسی دور میں چھپی تھی وہاں پہ, انگریزی میں چھپی تھی؟ جی ہاں جی. وہ پاکستان میں اس کا کوئی ترجمہ وغیرہ شائع کروایا آپ نے؟ نہیں, اصل میں وہ جدہ ایئرپورٹ پر ایک بہت بڑی نرسری بنائی گئی تھی, اب پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں ہے, یہ بات ہے 1984 کی. تو اس کے لیے میں نے ایک مینول لکھا تھا, سمجھے, اور پھر میں نے اس پوری کتاب کو اس مینول کا حصہ بنا دیا اس کو. اور تو اس کے بعد پھر 94 کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا. میرا تو خیال ہے کہ آپ کا یہ بہت تجربہ بھی تھا, تعلیم بھی تھی, اور کنٹریبیوشن بھی تھی. اس کا کوئی نہ کوئی پاکستانی ورژن آنا چاہیے تھا کہ کل کو کسی کو اگر شوق اٹھے تو کوئی اس پر بیسس موجود ہوں, اگر ٹراپیکل نان ٹراپیکل کی جو کھارے پانی کے. اب اتنی زیادہ یعنی گزشتہ, یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ 85 میں نے لکھی تھی, تو 85 کا مطلب ہے 40 سال ہو گئے. تو اب دیکھیے اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے, اتنی نئی ورائٹیز آ گئی ہیں, اتنی زیادہ ریسرچ ہو گئی ہے, یہ ساری چیزیں ابسلیٹ ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2, انٹرنیٹ کی دنیا نہیں تھی اس وقت. بالکل صحیح بات ہے. تو ہمارے پاس 2 کتابیں ہوتی تھی, ایک
ایک وہ جس کو بائبل آف پلانٹس کہتے ہیں، ایک کتاب موٹی ہوتی ہے جیسے ڈاکٹروں کے ہاں ایک کتاب ہوتی ہے نا، وہ ہارٹس کے نام سے ایک کتاب ہے، اتنی ضخیم کتاب ہے، کوئی 4-5 ہزار کی وہ. اچھا، ایک کلرڈ ٹراپیکا کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کی قیمت آج کل ہوگی $1000 کی کتاب ہوگی، وہ $1000 کی، ٹراپیکا کے نام سے. اس میں سارے پودوں کی تصویریں کلرڈ ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو اب یہ نہیں، یہ تو میں بات کروں 40 سال پرانی، اب تو دنیا بدل گئی ہے، ہر چیز نیٹ پر موجود ہے. اب اتنی بریڈنگ ہو گئی ہے اور اتنی ریسرچ ہو گئی ہے. آسٹریلیا میں بہت ریسرچ ہوئی ہے، اور ہمارا دشمن اسرائیل، اس نے ڈیزرٹ پلانٹس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، جس کا انڈیا نے بہت فائدہ اٹھایا. ہاں جی. تو انڈیا کے بہت سارے راجستھان وغیرہ کے ایریاز میں یہ سارے مسائل ہیں. تو اصل میں امریکہ میں تو یہ ہے کہ جب آپ کسی نرسری میں جاتے ہیں تو وہ پہلے کیٹلاگ دیتے ہیں آپ. اچھا، اس کے بعد ہر پودے کے آگے زون لکھا ہوتا ہے کہ آپ کس زون کے لیے آپ یہ پودا لے جا رہے ہیں. صحیح. اب LA ہے فرضی ہے، لاس اینجلس، تو آپ پہاڑی پہ رہتے ہیں یا نیچے رہتے ہیں، وہ بتا دے گا کہ یہاں یہ پودا نہیں چلے گا، یہاں یہ پودا چلے گا. اب جیسے مثال کے طور پر یہاں سے پپیتے کے درخت لوگ اسلام آباد لے گئے، وہاں وہ مر گئے، یا کوئی لوکاٹ کراچی میں لے گا تو مر جائے گا ادھر وہ. تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ نیچرل اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے، کون سے پودے. اچھا، کیلیفورنیا میں آپ جا کے دیکھیں گے تو کیلیفورنیا ایک لمبی ریاست ہے، تو آپ جب سفر کریں گے واشنگٹن اور اوریگن سے کیلیفورنیا میں داخل ہوں گے تو آپ کو بالکل نئے قسم کے پودے نظر آئیں گے. اچھا، وہاں سے 200 کلومیٹر جائیں گے، درمیان میں سان فرانسسکو اور سیکرامنٹو، بالکل مختلف پودے نظر آئیں گے. لیکن جیسے ہی آپ جنوب میں جائیں گے LA اور سین ڈیاگو کے پاس، تو بالکل مختلف قسم کے پودے نظر آئیں. صحیح. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے چترال اور اسلام آباد اور مری کے پودے اور ہیں، اور نیچے آپ کراچی میں آئیں تو پھر اور کوسٹل پھر یہ اس کے مسائل ہوتے ہیں. ناریل اور پام ٹریز جو ہے، ملیشیا اگر تو کتنی ترقی کر لی. اچھا، میں ملیشیا گیا تھا خاص طور پر لپسٹک پام لانے کے لیے. اچھا. بادشاہ کی فرمائش تھی، تو اس کا نام ہی بڑا جمالیاتی قسم کا ہے. تو وہ پودے ایسے ہیں کہ درمیان کا حصہ جو ہے سرخ ہوتا ہے بالکل. اچھا. اور گرین اسٹیم اور پھر سرخ. واہ. اور اس کے بعد پھر پتے. دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں. تو انڈونیشیا میں انڈونیشیا یعنی رورل انڈونیشیا بہت گرین ہے، اور ایک گرین ہاؤس ہے پورا آئلینڈ. آپ ہوائی جہاز سے اوپر دیکھیں نا ملیشیا کو اور انڈونیشیا کو، تو آپ کو خالی جگہ زمین نظر نہیں آتی آپ، کیا بات، بلکہ اتنی ہیومیڈیٹی ہے اور اتنی گرمی ہے وہاں پر کہ دیواروں پر خود بخود پودے اگ جاتے ہیں. اچھا. دیوار میں اگر تھوڑا سا کریک ہو جائے وہاں پہ پودے نکل آئیں گے، کہیں نہ کہیں سے بیچ آئی جائے گا، ہوا سے اٹھتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اتنی ہیومیڈیٹی ہے وہاں. اور یہاں تو سوائے زمین کو کچھ نظر نہیں آتا. اب اسلام آباد سے کراچی آ جائیں تو بس کوئی شہر قریب آئے گا تو بلڈنگ نظر آئیں گے. تو یہ جو ہے پودوں کی ایک دنیا بڑی دلچسپ دنیا. اچھا دیکھیے، اب گلاب ہی کو لے لیجیے. ہالینڈ میں اتنا کام ہوا ہے گلاب پر، دنیا کے شاید کسی ملک میں نہیں ہوا. تو وہاں 3-4 ہزار قسم کا گلاب ہے. اب تو آپ نیٹ پہ جائیے، آپ سلیکٹ کر لیجئے کون سے کلر کا پھول ہے، گھر پہ آ جائے گا، آپ کو بھیج دیں گے وہ آپ کو. اور فریگرنس کے ساتھ چاہیے، خوشبو والا یا بغیر خوشبو کا، بیل والا گلاب چاہیے یا جو ہے شرب جھاڑی والا چاہیے، شرب چاہیے آپ کو. اور یہ اتنی قسمیں ہیں اور اتنے کلرز ہیں، اتنی بریڈنگ وہاں ہو رہی ہے اور بڈنگ ہو رہی ہے. اچھا، اسی طرح دیکھیے
یہ بوگن آپ نے نام سنا ہوگا پودے کا, یہاں کراچی میں ہے جی, کافی پاکستان میں 6-7 ویرائٹی ہے یہاں پہ, 6-7 ورائٹی ہے نا. جی ہاں. تو ہندوستان میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے گوپالا سوامی آینگار, بنگلور میں ہوتا ہے. گوپالا سوامی آینگار برہمن ہے. اس کے پاس کوئی 3000 قسم کے بوگن 3000 قسم کے, اور اس نے ایسی وہ یعنی وہ کی ہے, گرافٹنگ کی ہے اس نے, نئے نام رکھے ہیں اس نے. بوگن اندرا گاندھی, بوگن ذاکر حسین, بوگن ابوالکلام آزاد, بوگن واجپئی, سیاستدانوں کے نام پہ اس نے سارے نام دیے. تو عقل حیران ہو جاتی. اچھا, اس میں چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں, اور بیلوں والے بھی ہیں, اور بالکل ڈوارف بھی ہیں. تو اتنی ورائٹی ہے. ویسے آپ کی بات صحیح ہے کہ انفارچونیٹلی ظاہر ہے اسرائیل کا تو خیر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہمارے ساتھ, جو وہاں پہ جو انہیں تجربے کیے ہیں جس لحاظ سے پانی کی ایک ڈراپ کو استعمال کرنے کا. ہندوستان سے ہماری جو کشمکش ہے, لیکن انٹرنیٹ ایک ایسا برج یقیناً ہے جس سے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فیاض عالم نے بتایا یہ کہ جب وہ تھرپارکر میں کر رہے تھے تو دیکھا یہ کہ ہمارے یہاں تو پودے لگ ہی نہیں پا رہے ہیں, اور سامنے جو انڈین بارڈر جو نظر آ رہا تھا وہ بے پناہ لش گرین تھا. تو کہہ لیں یہ لوگوں نے بتایا گیا کہ بھائی وہاں پہ تو اصل میں نہری پانی دستیاب ہے اس میں. تو کہہ لیں جب ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ وہاں سے جو جس نہر کی بات ہوئی تو کئی 100 میل دور واقع ہے. تو انہوں نے پھر انٹرنیٹ پہ رابطہ کیا قائم کیا کوئی ڈاکٹر صاحب سے کہ بھائی یہ آپ نے کیسے لگایا ہے. تو انہوں نے پھر بتائی کہ یہ چیزیں کی, تو کہہ لیں تیرا ہمارے بھی کامیاب ہو گیا. تو دانائی جو ہے وہ مومن کی گمگشتہ میراث ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا فری سورس اویلیبل ہو جائے, جو تجربے کامیاب ہوئے ہیں اس کو سمجھیں, اس کو دیکھیں, اس کو ریپلیکیٹ کریں. بالکل صحیح ہے. اور اس میں پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہر چیز باہر سے منگواتے جائیں. بھائی آپ ایک 100 پودے منگوا لیتے ہیں, اب اس کو ملٹیپلائی کریں. آئندہ کہیں باہر سے نہ منگوائیے, بلکہ بیچیے, باہر کے ملکوں کو بیچیے. نمبر 1. دوسری چیز یہ کہ گرافٹنگ کے ذریعے, بڈنگ کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے, یہ ٹشو کلچر کے ذریعے سے آپ نئی چیزیں لے آئیے مارکیٹ. ویسے آپ نے جو بتایا تو یاد ہے کہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. یہاں پہ بہت سارے پودوں کی اقسام ایسی ہے کہ جو چھوٹی عمر کے پودے کراچی میں اچھے لگتے ہیں, پھر بڑی عمر کے جو ہیں وہ جا کے پنجاب میں آتے ہیں. تو باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرک کے ٹرک بھر کے جاتے ہیں وہاں پہ, بچے ان کے وہاں لگتے ہیں, پھر واپس کراچی آتے ہیں, پھر جاتے ہیں. تو ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ چیزیں موجود ہیں اس قسم کو فالو کرنے کی وجہ سے کہ کون سی چیز کہاں پہ بہتر ہے اور کیسے لگے گی.